فیصل وارڈر صاحب، پہلے آپ بتا دیں، یہ تو دو سیاسی جماعتیں حکومت کے اندر موجود ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ عمران کی گرفتاری ہونے جا رہی؟ ہاں ندیم علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک تو میں ندیم علی صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی عجیب سا آپٹک ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا کیس تو ہے نہیں جس میں پھانسی کی سزا ہو جائے. نمبر ایک. پتہ نہیں سزا بھی ہونی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. نمبر دو یہ کہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے، اور پلس یہ کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو جسٹیفائی کرے گی گورنمنٹ. اتنی نااہلی اور اتنی نکمی اور بیوقوفوں والا کام کیسے کرنے جا رہی ہے؟ جدھر آپ نے پی ایم ایل این کے شہزادے چھوڑے ہوئے حکومت کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کے شہزادے چھوڑے ہوئے، مولانا چھوڑا ہوا ہے جن کے اوپر کنوکشنز تھیں، جو کرپشن کے بیتاج بادشاہ ہیں، وہ کرپشن کا کیبنٹ میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ان سب کو آپ ملک سنبھالنے کے لیے، ملک کی بھاگ دوڑ چلانے کے لیے ان کو حکومتیں دے رہے ہیں، اور وہ حکومت میں آزاد بیٹھے ہوئے. اور ایک آدمی دوسری طرف جو ہے، جو ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ ایک ٹوشا خانہ کیس، جو کہ ٹوچا کیس ہی میں سمجھوں گا کیونکہ کبھی اس کی کنوکشن ہوئی نہیں ہے، اس پہ آپ اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس اریسٹ کے اندر آپ جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں 7 گھنٹے سے، آپ نے ایکچولی تو پولیٹیکلی عمران خان صاحب گین کر رہے ہیں. انہوں نے 8 گھنٹے سے میڈیا کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، پورا پاکستان ہاسٹیج ہے، ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں. کس کو آپ پکڑنے؟ کسی کرمنل کو پکڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی دہشت گرد ہے دنیا کا جس کو آپ پکڑنے جا رہے ہیں. آپ نے پکڑنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے، ان کو اریسٹ دینا ہے اس کا بھی طریقہ ہے. تو دونوں طرف ایک مسالہ کھیل چل رہا ہے، اور یہی سیاست کی بدنصیبی ہے. یہ مسالہ بکتا ہے. لیکن عمران عدالت میں جا کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں ندیم علی صاحب، سب سے افسوسناک چیز ہے اس میں جو دونوں طرف نظر آ رہی ہے ہمیشہ سے سیاستدانوں کی طرف، وہ یہ کہ کسی کا اپنا بیٹا، کسی کی اپنی بیٹی نہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہ ڈنڈے کھا رہے ہیں، نہ لاٹھی کھا رہے ہیں. معصوم ہمارے جیسے سمیت ہمارے جاہل لوگ جو بالکل بلائنڈ فالوئنگ پہ چلے جاتے ہیں، جو بھیڑ داڑ کے اندر آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. جو لوگ توشہ خانہ جیسے کیسز کے اندر تحفے تحائف لینے کے اوپر چوری کر سکتے ہیں، 1 کروڑ کی چیز 2 لاکھ یا 10 لاکھ میں لے کر وہ ملک کی سالمیت اور ملک کے لوگوں کی تقدیریں بدلیں گے. جب ایک عوام کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تقدیر بدلنے والا خود چور ہے، اس کی پھر آپ فالوئنگ کریں. نمبر 1. نمبر 2 سر، یہ کہ ایسے لوگوں کو جس میں بائیں لارج جتنی اشرافیہ اس میں ہے، چاہے اس میں کسی ادارے کا ہے، کچھ کورٹ کا بندہ ہے، پولیٹیشنز ہے، میڈیا کے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو اصولاً تو اسی کام کے اوپر چوراہے پہ لا کر بھرنا کر کے کوڑے مارنے چاہیے، تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ کتنے وحشی درندے آپ لوگوں نے اپنے سر پہ مسلط کیے ہیں. اور یہ ڈرامے بازی آپ کب تک برداشت کریں گے؟ یہاں لوگوں کا کھانے کو ہے نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ننگے پیر ہیں لوگوں کی حالت دیکھیں، جن کے سر کھل رہے ہیں، جو پولیس والے تکلیف سے گزر رہے ہیں، جو عوام گزر رہی ہے، جو ورکر گزر رہے ہیں. اور جو سیکنڈ ٹیئر ہے، وہ تو بے شرمی بے حیائی کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ نظر ہی نہیں آ رہی. جو لیڈروں کو ایکچولی جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ سب نظر نہیں آ رہے. تو اس سچویشن کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج رات عمران کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ندیم علی صاحب، یہ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ بات ہے. ایک تو یہ کہ اگر عمران خان صاحب کو کورٹ نے بلایا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے اسٹیچر کے لیڈر کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، وہ وہاں چلے جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. اگر نہیں جاتے تو آج رات گرفتاری ہوگی، جا تو نہیں رہے وہ. دیکھیں ندیم علی صاحب، ابھی تک تو مجھے یہ دونوں طرف سے ایک پولیٹیکل گمک نظر آ رہا ہے، جس کو پورا پاکستان انجوائے کر رہا ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ کے، جب کرکٹ میچ ہو رہا ہو، شیلنگ ہو رہی ہے، ویسا کوئی جدھر کھانے کو نہیں ہے وہاں شیل ضائع کر رہے ہیں.